نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں انسان کی تخلیق اس طور پر عمل میں آئی کہ افراد انسانی کے درمیان ایک باہمی تعلق پیدا کی، ان کے درمیان باہم رہن سہن کے لیے تعاون کا جذبہ پیدا کیا. اسی اساس پر انسان کی زندگی میں سہولت پیدا ہوئی. ایک انسان کسی بھی طور پر انفرادی زندگی بسر نہیں کر سکتا. یہ مدنیت یا اجتماعیت یہ انسان کی سرشت میں رکھی گئی. اب اگر یہ اجتماعیت اس طور پر استوار ہو کہ اس سے جڑے ہوئے تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعاون کریں اور دوسروں سے تعاون حاصل کریں، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک صالح اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر اس میں توازن ختم ہو جائے، سارے کے سارے حقوق کسی ایک گروہ کے ہاتھ میں آ جائیں اور تمام تر فرائض اور ذمہ داریاں دوسرے پر ڈال دی جائیں، گویا سوسائٹی کے اندر ایک مراعات یافتہ گروہ پیدا ہو جائے اور جو تمام لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کرے اور کسی بھی طور پر دوسروں کو خاطر میں نہ لائے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسد اجتماع. یہ ایسا اجتماع ہے کہ جس کے اندر توازن ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر ظلم پیدا ہو گیا. تو ظلم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. تو ہر انسان دنیا میں حقوق کے ساتھ پیدا ہوا. وہ اپنی زندگی کے حق سے لے کر اور اس دنیا کے اندر اپنے باقی رہنے کے حقوق، اپنے علم کے حقوق، اپنے اجتماع کے حقوق اور دنیا کے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے حقوق کے ساتھ آتا. اور یہی بات دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے. اس نے ہمیں یہی بات بتائی کہ کائنات کی تمام نعمتیں تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان ان نعمتوں کے اندر برابر کا استحقاق رکھتا ہے. اسی کو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی شناخت کے طور پر اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا، بہت سارے پہلوؤں سے کرایا، بہت سی صفات کے ذریعے کرایا اور بہت سارے اپنے افعال کے ذریعے کرایا. تو ان تعارفات میں سے ایک تعارف یہ کرایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کیسے ہم اسے پہچانیں. تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، تمام زمینی وسائل،
چاہے وہ چیزیں جو زمین میں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، نباتات ہیں جو انسان کی خوراک بنتی ہیں، اور چاہے زمین کے اندر کی معدنیات ہیں، جو کچھ بھی زمین میں ہے کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ جو انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اور انسانی محنتوں کو کام میں لا کر ان کو وجود بخشا ہے، جو بھی چیز زمین پر ہے اور زمین میں ہے، تو وہ تمام کی تمام تمہارے لیے پیدا کی۔ قرآن کا مخاطب اجتماع انسانی ہے، انسانی معاشرہ ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، کیونکہ قرآن حکیم کسی مخصوص خطے کی کتاب نہیں ہے، کسی مخصوص گروہ کی، قوم کی کتاب نہیں ہے۔ وہ جو ذکر کرتا ہے، جو بتاتا ہے، اس کی رہنمائی عالمگیر ہے۔ اس رہنمائی پر عمل درآمد کی ذمہ داری یقیناً ان کو دیتا ہے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ وہ دنیا میں کسی بھی شخص کو محروم المعیشت نہ رہنے دیں۔ اس بنیاد پر کسی کی معیشت کو تنگ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل میں سب کو شریک کیا، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفت ربوبیت کی ہے، پالنے والے کی ہے، وسائل دینے والے کی ہے، تو اس کی تمام صفات بنیادی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ اور تمام کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی۔ وہ صفات کوئی مخصوص نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ چاہے وہ ربوبیت کی صفت ہو تو اللہ نے اس کو ربوبیت اقوام یا ربوبیت عالمین کے حوالے سے تعارف کرایا، یا ربوبیت ناس کے حوالے سے تعارف کرایا، یا رزق کی بات کی گئی تو وہ بھی کل انسانیت کے رزق، ان کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ تو پھر ایمان والی جماعت کی ذمہ داری اس اللہ کی صفت کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے کی، لیکن اس کے بدلے میں وہ لوگوں کو اپنے تابع بنانے کی، ان کو محکوم بنانے کی کسی صورت میں مجاز نہیں بنتے۔ تو معاشرے کے اندر جب تک ربوبیت اقوام کا وہ نظام جو قرآن اور قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دیتی رہیں، ہر دور کا نبی دیتا رہا، اس کے اساس پر جب کوئی معاشرہ بنتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر حقوق کی حفاظت ہوتی، پھر اس معاشرے کے اندر تمام افراد کے مابین باہمی تعاون ہوتا ہے، اور تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے، اور پھر جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ اس معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہیں، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ اور جوں جوں وسائل ترقی کرتے جائیں، ان وسائل کے نتائج سے سوسائٹی کے ہر فرد کا مستفید ہونا ضروری ہے، اسی کو اجتماعی ترقی کہتے ہیں۔ اور جب اس سے انحراف کیا جاتا ہے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم کی اساس پر معاشرے قائم نہیں رہتے۔ کچھ عرصہ ان کا جبر رہتا ہے، تسلط رہتا ہے، لیکن جبر اور ظلم کے معاشروں کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قائم نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً،
کتنی ہی آبادیاں، کتنی ہی علاقے، کتنی ہی خطے ہم نے تباہ کر دی، پیس کے رکھ دی، ظلم کرتے تھے۔ گویا قرآن عبرت دلا رہا ہے، اور جو اس کے براہ راست مخاطب ہیں، جو ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہمیں تاریخ کی ایک حقیقت بتا دیتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری آبادیاں، بہت ساری قریے، بستیاں، ملک، ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دی، کیونکہ کانت ظالمتاً، ظلم کرتے تھے، اور پھر ہم نے ان کی جگہ پر دیگر قوموں کو موقع دیا، اور وہ موقع بھی اسی لیے دیا کہ اب وہ اس طرز عمل کو اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے پچھلی قوم تباہ ہوئی۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، قرآن ذکر کرتا ہے کہ اب ہم ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف نظام چلانے کی ذمہ داری منتقل کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا، بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ اب ہم فرعون سے نظام لے کر تمہیں دے رہے ہیں، کس لیے کہ اب ہم تمہارا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم اسی طرز عمل پر چلتے ہو تو یاد رکھنا نتیجہ مختلف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کہلاتی ہے۔ سنت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن اصولوں پر کوئی سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے، اگلی سوسائٹی بھی انہی اصولوں پر چلے گی تو تباہ ہو جائے گی، اور جس سوسائٹی نے جن اصولوں پر ترقی کی ہے تو اگلی سوسائٹی بھی انہی اصولوں پر ترقی کرے گی۔ اسی وجہ سے تو تاریخ کا علم بامعنی بنتا ہے۔ تاریخ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ محض واقعات ہیں، گزشتہ کہانیاں ہیں۔ اصل میں جو علم التاریخ ہے، اس کا تو بنیادی مقصد انسان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ متعین کرنا ہے، حقائق کی روشنی میں۔ کیونکہ ایک انسان بسا اوقات اصولی باتیں پوری طرح نہیں سمجھ پاتا، تو اس کے سامنے گزشتہ دور کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے کہ ذرا اس کا جائزہ لے لو، یہ دیکھ لو، تمہارے سامنے دنیا میں بہت سارے تاریخی نمونے موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرو، اور پھر اس کے بعد اپنا جائزہ لے لو کہ تم کہاں پہ کھڑے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے یا قانون ہے، وہ اسی طرح کار فرما ہوگا جیسے پہلے ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ سوچنے والے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے اس سے آگے بڑھنے کے اصول اخذ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، قومیں کس وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، ان سے اپنے معاشروں کو بچانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ حوالہ دیا کہ ہم نے بہت ساری بستیاں تباہ کی اور ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو موقع دیا، اور اگر انہوں نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو تاریخ پھر اسی طرح دہرائی جاتی ہے۔ تاریخ اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی جیسی اصولوں پر کئی قوموں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسی قرآن حکیم جب تباہ حال قوموں کا ذکر کرتا ہے، جو چند ایک نمونوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے کہ قوم نوح کا مطالعہ کرو، قوم عاد کا مطالعہ کرو، قوم سمود کا کرو، قوم شعیب کا کرو، قوم لوط کا کرو، حالانکہ ان کے درمیان کافی زمانی فاصلہ، لیکن چونکہ ان اقوام کے ناموں سے قرآن کے اولین مخاطب واقف ہیں اور اسی خطے کے ارد گرد ان کی ماضی موجود ہے، اس لیے قرآن اس کے ذریعے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ بات بھی بتا دی کہ جب ایسی قوموں پر تباہی آتی ہے تو پھر اس موقع پر وہ حواس باختہ بھی ہو جاتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرتوت کی ہم اس کے نتائج سے بچ جائیں،
تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارا عذاب آنے والا ہے، پکڑ آنے والی ہے، تو پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگ جاتے، نتائج سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس موقع پہ ان سے کہا جاتا ہے لا ترکضوا، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے دنیا کے اندر جو غلط نظام قائم کیا تھا، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تم نے معاشروں کے اندر تعیش کا نظام قائم کیا تھا، وسائل کو ضائع کرنے کا کیا تھا، کمزوروں کے حقوق تم نے غصب کیے، اور اس کے ذریعے تم نے اپنے تعیش کی عمارت قائم کی۔ جس سوسائٹی کے اندر بھی وسائل کو ضائع کیا جاتا ہے اور ان وسائل کی بنیاد پر تعیش ہوتا ہے، تو لازمی طور پر سوسائٹی کا ایک طبقہ غربت کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو وسائل بھیجے ہیں ایک توازن کے ساتھ بھیجے، تمام انسانوں کے لیے بھیجے۔ اب ایک طبقہ ان وسائل کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھے گا تو لازمی طور پر اس نے دوسرے کا حصہ غصب کیا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کو حاصل کر لیا، میرا قابو چل گیا، میرا بس چل گیا، مجھے موقع مل گیا، لہٰذا میں نے زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ تو اگر دوسرے کا قابو نہیں چلا، اسے موقع نہیں ملا، تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ یہاں پر بات نہیں چل سکتی۔ جب تم نے تعیش کا راستہ اختیار کیا تو لازمی طور پر کسی کا حق غصب کیا، تم نے دوسروں کے وسائل لوٹے، اس لیے قرآن کہتا ہے لوٹو، ادھر آؤ، جو تم نے تعیش کی زندگی بسر کی، دنیا کے اندر لوگوں کو بدحال بنایا اور اپنے علل تللوں میں تم نے وسائل ضائع کیے، آؤ ادھر آؤ، جہاں تمہارا حساب ہوگا، ومساکنکم، جہاں تمہاری رہائش تھی یہاں پر آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال جواب ہو، تمہارا احتساب ہو، کیا کیا تم نے، کیوں وسائل ضائع کیے، قوم کو غربت کا کیوں شکار کیا، قوم کے اندر لوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے کیوں فوت ہوئے۔ یہ سوالات ہیں جو کیے جائیں گے، اور پھر وہ واویلا مچائیں گے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تو ظالم تھے، اعتراف کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیا جائے، واقعی ہم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ تو اعتراف کر کے تو گویا کہ اب کیس مکمل ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ بات واقعتاً جو تھی، جو کہی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی غلط الزام دھر دیا گیا تھا۔ اعتراف بتا رہا ہے کہ وہ حقائق کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ وسائل پر کسی طبقے کا جب تسلط ہوتا ہے تو لازمی طور پر وہ سوسائٹی ظلم کا شکار ہوتی ہے، اور خاص طور پر موجود دور میں جو معاشرے نوآبادیات بنے، باہر کی طاقتوں نے آ کر وہاں کے وسائل کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا اور وہاں پر غربت پھیلا دی، ان معاشروں میں، جن معاشروں کی معیشت نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی تھی بلکہ وہاں کی اشیاء دنیا کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی، اس معیشت کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کو افلاس تک پہنچا دیا۔ قحط سالی سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ نوآبادیاتی نظام کا خاصہ ہے، جہاں بھی نوآبادیاتی نظام پیدا ہوگا وہاں غربت بھی پیدا ہوگی اور وہاں پر انسانوں کی موت کا راج ہوتا ہے۔ کسی بھی نوآبادیات کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، خود ہم جس نوآبادیات کا حصہ رہے ہیں اور اب تک اس کے باقیات کا شکار ہیں، ہم اس نوآبادیاتی نظام کی ذہنیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ذہنیت کے حکمرانوں کے تحت نظام چل رہا ہے، اسی طرز کی معیشت ہے،
باہر کا طبقہ تو اس نیت سے لوٹتا تھا کہ اس کی ہمارے ساتھ کسی بھی درجے کے اندر کوئی مماثلت نہیں تھی، اس کی زبان مختلف تھی، اس کا مذہب مختلف تھا، اس کی رنگت مختلف تھی، اس کی ثقافت مختلف تھی، اس لیے اس نے جی بھر کے لوٹا ہے۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ نوآبادیات سے جو ایک طبقہ تیار کیا گیا، وہ طبقہ جو ہم جیسی زبان بھی رکھتا ہے، ہمارے مذہب سے بھی جڑا ہوا ہے، ہماری جیسی رنگت بھی ہے، ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، لیکن اس کی جو ذہنیت ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح کے نوآبادیاتی آقاؤں کی ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے۔ آپ کے پورے ملک کا نظام اسی اصول پہ چل رہا ہے۔ کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں، وہ نوآبادیاتی طرز حکومت پہ چلتا ہے، اس کا سارا نظم نوآبادیاتی، کہ جس میں چند افراد باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے گویا کے دینے والے ہیں، اپنے آپ کو داتا سمجھتے ہیں۔ قومی وسائل ہوتے ہیں، ملکی وسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنی ملکیت جان کر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وہی ذہنی اذیت کا، وہی ان کو کم تر حقیر سمجھنے کا، ان پر بوجھ لادنے کا سارا کلچر وہ نوآبادیاتی آپ کی سوسائٹی میں، اس کی بود و باش، رہنے کا انداز بھی سارا نوآبادیاتی ہے۔ اسی طرح ہٹو بچوں کے ساتھ وہ سوسائٹی کے اندر رہتا ہے۔ تو اب اس نوآبادیاتی کلچر سے سوسائٹی تو کبھی بھی ترقی کرتی ہی نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ چاہے جو مرضی قانون بناتے رہیں، نوآبادیاتی نظام کے ساتھ نہ تو کوئی اچھا آئین چل سکتا ہے، نہ کوئی قانون چل سکتا ہے۔ چاہے آپ کہہ دیں ہم نے 100% اسلامی آئین بھی بنا رکھا، وہ نظام قوانین کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، وہ آئین سے بھی خود فائدہ اٹھاتا ہے، اور جہاں اسے ضرورت پڑتی ہے تو آئین کی کسی شق کو پس پشت بھی ڈال دیتا ہے، تو اس کا محاسبہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سسٹم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سارے ادارے اس کے لیے خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، تو جس کا نتیجہ وہی جو نوآبادیاتی دور میں نکلتا ہے وہی نکل رہا ہے۔ جس طرح نوآبادیاتی دور میں سوسائٹی علم سے محروم تھی، آج بھی مجموعی طور پر وہ علم جو سوسائٹی کی ترقی کا ہے اس سے سوسائٹی محروم ہے۔ چاہے آپ کہیں کہ ہم نے اتنے تعلیمی ادارے بنا دیے، ان تعلیمی اداروں کے ذریعے کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا کوئی قومی ذہن پیدا ہوتا ہے؟ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے نظام کو سمجھ سکیں اور اس میں کردار ادا کر سکیں؟ اور تو اور ہم نے ان تعلیمی اداروں کو باقاعدہ اب اپنے دائرۂ اثر سے نکالنا شروع کر دیے کہ اب یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے کہ تعلیم دے، یعنی جو بنیادی ذمہ داری تھی اب یہ سسٹم گویا کہ وہاں پہنچ گیا کہ اب اس ذمہ داری سے فرار اختیار کر، اس کو بھی گویا کہ سوسائٹی کے اس طبقے کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہا ہے کہ جس نے اس تعلیم کو اپنا معیشت کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب گویا استحصالی معیشت کے ذریعے تعلیم کا نظام چل رہا ہے۔ نوآبادیاتی نظام کی گویا کہ یہ اس سے بھی گویا بدترین شکل پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جب استحصالی ذہنیت ہوتی ہے تو وہ استحصال کے نئے طریقے دریافت کرتے، وہ سوسائٹی پر جو بوجھ ہوتا ہے اپنے بوجھ کو محسوس کرنے کے بجائے کہ ہماری پالیسیوں کا بوجھ ہے، ہمارے طریقہ کار کا بوجھ ہے، ہمارے علل تللوں کا بوجھ ہے، وہ اس بوجھ کے نام پر اس ذمہ داری سے انحراف کرتی ہے جو قومی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے وہ علاج معالجے کو بھی اپنے دائرے سے نکال دیتی ہے، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ نہ ہمارا کام سوسائٹی کو تعلیم دینا ہے، نہ ہمارا کام سوسائٹی کے اندر
بیماری کے خلاف لوگوں کی مدافعت کے اندر کوئی تعاون کرو۔ تو یہ گویا کہ وہ نو آبادیات کی بگڑی ہوئی شکل جو آج ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں پوری کی پوری سوسائٹی مستقل اجتماعی طور پر قرضوں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ یعنی جب آپ کا نوآبادیاتی نظام موجود تھا، انگریز براہ راست موجود تھا، وہ جتنا بوجھ چھوڑ کر گیا قرضوں کا، اب اس نوآبادیاتی ورثے نے اس کو مسلسل پالا ہے۔ اگر آپ یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کس شعبے میں ہم نے ترقی کی، تو ہم نے قرضے لینے میں ترقی کی، اس بوجھ کو بڑھانے میں ترقی کی۔ قرض لیتے لیتے یہاں تک پہنچ گئے کہ قرضوں کو ادا کرنے کے لیے قرض لیے گئے، پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ ان قرضوں پر جو سود ہے وہ ادا کرنے کے لیے قرض لینی شروع کر دی۔ تو قرضوں کی معیشت کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، اس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ یہ جو آج تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے فلاں معاہدے میں کیوں حصہ لے لیا، بھئی نوآبادیاتی سسٹم کے یہ تقاضے ہیں کہ ان کو عالمی جبر میں شریک ہونا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ نظام چلانے والے خود اس میں شریک ہیں، جس نظام کا وہ خود حصہ ہیں، نتائج پر ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نتیجہ کیوں نکل رہا ہے، یہ آپ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ جس سسٹم کا حصہ ہیں، جس سسٹم میں کھڑے ہو کر آپ تقریریں کرتے ہیں، یہ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے۔ ہم اصل نظام کو قائم رکھتے ہیں، نتیجے پر بحث کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ بورڈ آف پیس میں کیوں شامل ہو گیا، اس کے علاوہ اس کے پاس راستہ کیا ہے، اس سسٹم کے پاس دوسرا راستہ ہے کیا؟ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جس سسٹم کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ اس کی جگہ پر کسی اور آدمی کو بھی بٹھا دیں، تقریر کرنے والے کو بھی بٹھا دیں، وہ فیصلہ یہی کرے گا، اس سے مختلف کر ہی نہیں سکتے۔ تو اصل مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ہم نتائج پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ نتیجہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں، یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ قرض کی معیشت رکھنے والے ملکوں کی کوئی رائے نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی دفاعی پالیسی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی صحت کی پالیسی ہوتی ہے۔ غلام کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنے مالک اور آقا کی سوچ کے تابع زندگی بسر کرتا ہے، معلوم حقیقت ہے۔ اب ہم اس چیز کو زیر بحث لائیں یا اس کے ذریعے اپنی ریٹنگ بڑھائیں، تو یہ تو بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے کہ ہم اصل نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے نتائج پر بحث کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم نظام چلانے کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے، اگر وہ اس دوسرے حصے میں بیٹھ جائیں گے تو وہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہی جو آج نظام میں شریک ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، کل تک یہ دوسرے بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، آج ان کی تقریریں آپ سن لیں کہ اس وقت کیا تقریریں کرتے تھے جو ادھر والے آج کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ دہی کی واردات سوسائٹی کے اندر چلتی ہے، اور عام آدمی گویا کہ اس دھوکے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قرضے کی معیشت کے نتیجے میں کوئی صاحب الرائے آدمی اپنی رائے رکھ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں امت کو تعلیم دی کہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور تاوان سے، مالی بوجھ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہت آپ اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، مغرم سے، تاوان سے، مالی بوجھ سے، اس کی کیا وجہ؟ ما اکثر ما تستعیذ بھی من المغرم، بہت زیادہ آپ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر بھی
آپ تلقین بھی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص پہ بوجھ پڑتا ہے، مالی طور پر وہ بوجھل ہو جاتا ہے، تاوان پڑ جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو اس کی اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں۔ حدث فکذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مقروض آدمی ہے نا، تو اب جھوٹے وعدے کرے گا نا، میں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا، تھوڑا سا قرض اور دے دو، میں اب یہ واپس کر دیتا ہوں، اس اگلی کی قسط بنا لینا، اور قرض دے دو، اس پر سود لگا دینا، مہلت دے دو، سود بڑھا دینا۔ تو باتیں کرے گا اور اس کے اندر جھوٹ، کہ جو اس نے وقت طے کیا ہوتا ہے اس وقت پہ نہیں دے سکتا، تو وہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، مستقل گویا کہ اس کی اخلاقیات جھوٹ کی بن جاتی۔ وعدہ فاخلف، جو بھی وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، یعنی اس کی ساری اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک معاشی بوجھ کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے اب وہ آدمی تمام اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو قرضے کی معیشت رکھنے والے ملک سے کبھی بھی آپ یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی بھی ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھے گا، اپنی قومی سوچ کے ساتھ چلے گا، چل ہی نہیں سکتا۔ تو جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، جس پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کے اسباب پہ غور نہیں کیا جاتا کہ سبب کیا ہے اس کا، ملک اس دلدل میں کیوں دن بدن مزید پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کی جو آزادی کی نوعیت ہے دن بدن دھندلاتی جا رہی ہے، فیصلے اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ اس کے اختیار میں رہا ہی نہیں ہے۔ تو وجہ وہی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر وہ نوآبادیاتی کلچر موجود ہوگا، اس کا سسٹم موجود ہوگا، وہ کبھی بھی سوسائٹی کو ترقی نہیں دے سکتی۔ یہ معاشی پالیسیاں جو ملک میں چل رہی ہیں، یہ کبھی بھی اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں کہ اس کے بنیاد پہ کھڑا ہو جائے، یہ امید رکھی جائے۔ چاہے یہاں کی سیاسی پالیسیاں ہوں کہ اس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا کوئی با اختیار نظام بن سکتا ہے، حکومت بن سکتی ہے، یا اس تعلیمی پالیسی کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر کوئی شعور پیدا ہو سکتا ہے، یا لوگوں کے اندر قومی حمیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شعبے کی آپ پالیسی لے لیں، نوآبادیاتی کلچر سے، نوآبادیاتی نظام کے اس ورثے سے کسی بھی صورت میں ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی 80 سال کی تاریخ بتا رہی ہے۔ اب یہ کوئی محض نظری گفتگو نہیں ہو رہی، تخیلاتی بات نہیں ہوئی، ہمارے سامنے 80 سال کا ڈیٹا موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس شعبے کے اندر آپ کہاں کھڑے تھے اور کہاں پہنچے، نتائج کے اعتبار سے، ان فگر کے اعتبار سے نہیں کہ پاکستان بنا تھا تو ایک یونیورسٹی تھی اور آج پتہ نہیں کتنی 100 یونیورسٹیاں ہو گئیں۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ان تعلیمی اداروں کے ذریعے ہم نے کیا چیز پیدا کی، اور اس پیدا ہونے والی نسل کو ہم نے سوسائٹی کے نظام میں کتنا حصہ دیا، سوائے ان چند طبقات کے جن کے ہاتھوں سے اس ملک کو آزادی ملنی چاہیے تھی، انہی کے ہاتھوں میں یہ ملک بدستور گرفتار ہے۔ تو آج جو جن نتائج کا ہمیں سامنا ہے، تو ان نتائج کے اسباب کو جب تک تلاش نہیں کریں گے تو ہم نتائج کو ہی کوسنے دیتے رہیں گے، ان کے خلاف تقریر کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بیانات چلتے رہیں گے، اسی کی بنیاد پر ہماری سیاست میں ہلچل چلتی رہے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی تک اس نوآبادیاتی سسٹم میں موجود ہیں، اسی سوچ کے ساتھ، اور وہ سوچ تباہی کی سوچ ہے، جس کے کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے، جس میں قومی سوچ نوآبادیاتی سوچ کے ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ غیر قومی سوچ ملک پر مسلط ہے، قوم دشمن سوچ اس کا نظام مسلط ہے، جو یہاں کے ہر آدمی کا استحصال کر رہا ہے، سوائے چند طبقات کو آپ نکال دیں،
جو استحصال کرنے والے ہیں یا استحصال کے اعلی کار ہیں، اکثریت جو استحصال کا شکار ہے۔ یہاں کوئی اچھا قانون بھی بنتا ہے وہ بھی استحصال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ ٹریفک کے قانون بنا رہے ہیں کہ لوگوں کی نظم و نسق کے لیے، لیکن وہ بھی سوسائٹی میں نافذ کرتے ہیں تو وہ بھی استحصال کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہر چوک پر کھڑے ہو کر جو ایک استحصال کا عمل چل رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی قانون کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، اس کے مطابق سہولتیں دی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر قانون پر عمل درآمد کا جو اوپر سے نیچے تک ایک سسٹم بنتا ہے کہ بڑا آدمی بھی قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو نیچے والوں کو تبھی تلقین کر سکتا ہے۔ قانون شکن لوگوں سے قانون پہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس طور پر کہ مزید ان کا استحصال کرو، مزید ان پہ جرمانے کرو۔ کمزور لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے وسائل موجود نہیں ہیں، وہ صبح شام گویا کہ نظام چلانے والے کارندوں کے ہاتھوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ زندگیاں تلف ہو جاتی ہیں، سسٹم کے کان پہ یوں نہیں رہتی۔ اور کبھی بھی اس کی بنیاد پر یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر ایک دفعہ سوسائٹی کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حادثے کو روکنے کا کوئی نظام تو بنائے۔ چند دن بیان چلیں گے، ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ انسانی جان کی جو عزت اور حرمت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو چکی۔ جس کو قرآن نے کہا تھا کہ ایک آدمی بھی قتل ہوگا، ایک آدمی کی زندگی بھی جائے گی تو گویا پوری انسانیت کی زندگی چلی گئی۔ تو یہاں تو انسانی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ لے لی جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کے عزیز جل جاتے ہیں۔ اس سسٹم کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن ہو رہا ہے۔ کوئی ایک واقعے کی بات تو نہیں ہو رہی کہ ہم صرف کراچی کے ایک واقعے کو لے کے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ تو اس سسٹم کی تو بنیادی انسانیت دشمنی پر ہے۔ چلانے والے بدلتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں کے دور میں ہوا تھا، یہ فلاں کے دور میں ہوا تھا، نتائج تو ایک ہیں۔ ہم نے نتائج کے اسباب تلاش کرنے، نتائج پر تو گفتگو چلتی رہتی ہے۔ اسباب یہ بنیادی آپ کا نو آبادیاتی نظام جو آپ کو ورثے میں ملا، اور پھر ہمارے چلانے والوں نے اس میں اپنے مفادات بھی مزید شامل کیے، اور ایک بھیانک شکل سسٹم کی ہمارے سامنے موجود جو سوسائٹی کے لوگوں کے حقوق کھاتا جا رہا ہے، تباہی بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کمزور لوگ دن بدن گویا کہ دیوار کے ساتھ لگتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسی سوسائٹی کے اندر لازمی طور پر بات جیسے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ اگر کسی کے اندر کوئی جرأت ہوگی تو وہ بغاوت کی طرف چلا جائے گا، قانون شکنی کی طرف چلا جائے گا، وہ اپنا کوئی جتھا بنا لے گا، اس کی بنیاد پر وہ اپنی وارداتیں ڈالے گا۔ جس کو آپ کبھی ڈاکو کہہ کے اس پہ حملہ کریں گے، کبھی اس کو باغی بنا کے آپ اس پہ حملہ شروع کر دیں گے، امن و امان قائم کرنے کے نام پر آپ جو ہے لوگوں کی بستیاں تباہ کرنے لگ جائیں گے، اور یا وہ پستا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ محض ایک جانور کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہو کہ مجھے صرف کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کتنے بچے ہیں کہ جو کوڑے کے اندر سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہم نے ان انسانوں کو گویا اسی جگہ پہ جہاں پر جانور جا کے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کتے بلیاں اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی قوم کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنا رزق وہاں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتابی باتیں نہیں، یہ تو حقائق ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب اس ایسے نظام کے اندر آزادی کا کیا تصور ہو؟ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والی کہاں سے مملکت ہے؟ کیسے آپ اس کو کہیں گے خدا داد مملکت؟ خدا تو ایسی مملکت نہیں دیتا۔ خدا جو مملکت دیتا ہے وہ انسانوں کی عزت نفس پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں اگر وسائل کم بھی ہوتے ہیں تو بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، مل بیٹھ کے
عزت کے ساتھ باہمی تعاون کا نظام بنایا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ وسائل تھوڑے ہیں، غربت ہے، فلاں فلاں، یہ غربت تو ہمارے اس سسٹم کے ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے۔ اس ملک کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ دنیا کی دیگر ممالک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی تو خطہ تھا انگریز کے آنے سے پہلے، دنیا کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ اس کا تھا۔ دنیا کے جی ڈی پی میں 25% اس کا حصہ تھا، سب سے بڑا حصہ اس کے پاس تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا۔ یہاں کی بنی ہوئی چیزیں باہر جا رہی تھیں، یہ برآمد کرنے والا ملک تھا، درآمدات تھوڑی تھیں، اور پھر ایک جبری نظام مسلط ہوا جس نے سارا کا سارا نقشہ بدلا، کہ یہاں کی برآمدات پہ پابندیاں لگیں، جن کے اندر اسکل مہارتیں موجود تھیں، جو اس دور کے اندر جو بھی دستی صنعت تھی اس کے ذریعے اشیاء بناتے تھے، ان ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ پوری ایک تاریخ موجود ہے تاکہ اس ملک کو منڈی بنایا جائے۔ اس طرح وہ ملک اس وقت سے منڈی بنا، اور پھر وہ مزید اسی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسی میں۔ تو اس وجہ سے بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھ کر ہمیں حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں کر دینا، کسی نتیجے کو موضوع بنا کر اس پہ کسی پر برسنا شروع کر دینا، یہ تو لوگوں کو اصل مقاصد سے منحرف کرنا، کہ اصل نتائج کے مقاصد کی طرف نہ جائیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہ آپ کے ملک کا جو نوآبادیاتی نظام ہے، یہ اس کے نتائج پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے، جب تک اس بنیادی نظام کو موضوع بنا کر اس کے خلاف شعور نہیں پیدا کیا جائے گا، اور اس کو اس ماحول سے، اس نظام سے، اس ورثے سے نہیں نکالا جائے گا جس ورثے کی وجہ سے آج ہم تباہی کا شکار ہیں۔ ملک کے سارے ادارے اسی نظام کی خدمت کرتے ہیں، چاہے آپ کی عدلیہ ہو، وہ بھی اس نظام کی حفاظت کرتی ہے، قانون سازی بھی اسی نقطہ نظر سے ہوتی ہے، اور انتظامیہ کا تو کام ہی یہی ہے۔ جو سب سے بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا آپ کا ادارہ ہے وہ تو انتظامیہ ہے، وہ باقی اداروں سے اپنے مفادات پورے کرتا ہے، اپنی مرضی کے قوانین بھی بنواتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے بھی لے لیتا ہے، اور وہ طبقاتی سوچ کی بنیاد پر اس سوسائٹی پر بالکل جونک کی طرح مسلط ہے۔ جیسی جونک جو ہے وہ خون چوستی ہے، اسی طرح یہ طبقہ مسلط ہے، تو ظاہر اس کی تو فطرت ہے خون چوسنا۔ تو ایسے طبقے سے جب تک سوسائٹی کو نجات دلانے کی سوچ کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گے، تو یہ رونا پیٹنا تو چلتا رہے گا، ایک عرصے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کی بجائے ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے، بنیادی مسئلے کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں حکمت عملی کی طرف آنا چاہیے۔ اور وہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ سوسائٹی کا جو مرض ہے وہ طرف، تعیش، وسائل پر قبضہ، اس کے نتیجے میں اکثریت کی محرومی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی ساری پالیسیاں دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ آپ کسی بھی پالیسی بنانے کے اندر با اختیار نہیں ہیں، بنا نہیں سکتے، خواہشات جو مرضی آپ رکھتے رہیں، پارٹیوں کے منشوروں میں جو مرضی آپ اس میں شامل کرتے رہیں، اور سب اسی لیے لکھا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے کہ کسی نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ جب منشوروں کی بہار آ رہی ہوتی ہے، جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو زمین و آسمان کے قلابے میں لائے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ اس لیے جتنا جی بھر کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، غلط بیانی کی جا سکتی ہے، وہ کر دی جائے۔ تو اس وجہ سے آج سنجیدگی کے ساتھ سوچنے والے ذہنوں کو حقائق کی طرف آنا ہوگا، اصل پس منظر کو دیکھنا ہوگا، اصل چہروں کو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ مرض کہاں سے شروع ہوا
اور اس مرض کے محرکات کیا ہیں، اس مرض کے سرپرست کون ہیں، اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بجائے علامتوں سے جھگڑنے کے، نشانیوں سے جھگڑنے کے، نتائج سے بحث کرنے کے، ہمیں اصل حقائق کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور وہی حقائق ہیں جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، قوموں کی تاریخوں کے حوالے سے، قوموں کی بربادیوں کے حوالے سے، قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے۔ وہی در حقیقت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کی روشنی میں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جذباتی چیزوں سے، سطحی چیزوں سے آلودہ کرنے کی بجائے ہم سچائی کو تلاش کریں۔ سچائی کی تلاش کا سفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جھوٹ کی سیاست سوسائٹی کے اندر غالب رہے گی۔ وقتی طور پر اونچے اونچے دعوے بھی ہوں گے، تقریریں بھی ہوں گی، گفتگو بھی ہوگی، اور سوسائٹی کے اندر گویا کہ یہی مقابلہ چلتا رہے گا کہ کون سب سے زیادہ بد زبانی کرتا ہے، کون سب سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، کون سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہی سوسائٹی کا چلن ہے۔ تو اب اس چلن سے اسی وقت ہم نکل سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی سوچوں کو آزاد کریں گے، اپنی سوچ کے ذریعے حقائق کو تلاش کریں گے، اور پھر ان حقائق کی بنیاد پر اپنی قومی حکمت عملی مرتب کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جانے کے، کسی سے امیدیں رکھنے کے۔ اور یہ توقعات کا جو سفر ہے اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کبھی ایک سے توقع، کبھی دوسرے سے، پھر اسی سے، پھر اسی سے۔ یہ طبقہ ہے جو سوسائٹی کے اندر، سیاست کے اندر بھی سرگرم رہتا ہے، یہ اپنے مختلف نام بدلتا رہتا ہے۔ جب ایک نام فرسودہ ہو جاتا ہے، کوئی نیا نام لے کے اس کے تحت جمع ہو جاتا ہے، وہی چہرے ہوتے ہیں۔ تو انہی کے ذریعے گویا کہ سوسائٹی کی سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ملک کی سیاست ہو یا تجارت ہو یا معیشت ہو یا سوسائٹی کی عدالت کا نظام چلانے والے ہوں، یہ سارے کے سارے گویا کہ اس سسٹم کے محافظ ہیں۔ ان کا اولین مقصد سسٹم کو بچانا ہے۔ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ حقائق کو سمجھے، اپنے فکر کی بنیاد پر فیصلے کی صلاحیت پیدا کرے۔ وہ فکر جو قومی ہو، سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دین ان کو ایک صحیح سمت پہ رہنمائی دیتا ہے، اس سے وہ رہنمائی پر مبنی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس صحیح فکر کو جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے اس کے عملی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔